السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ ابلیس مجلس کے کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ علیہ السلام کی نظریں بوڑھے کی تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ علیہ السلام دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتا چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام میں آپ علیہ السلام اس کے منتظر رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہوئے ہی تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑے پایا۔
اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ بھائیوں اور بہنوں، شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ہم نے شیطان کے ہر وار سے خود کو بچانا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔